بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے ساتھ چہرہ دھو لو۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو۔ اس سے آپ کو 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماری نہیں آتی۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پانی پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کا جوا چبانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ سیری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھایا کریں۔ چہرے پر داغ ہوں تو کھیرے کا استعمال کریں۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہیں انہیں روزانہ کھانے کے بعد کیلا کھلائیں۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں۔ 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی، بے پناہ رزق آئے گا۔ ادرک، لیموں کا رس اور زیتون کے تیل کو 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں ملا کر پینے سے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ انگور دماغ کو طاقت دیتے ہیں، ذہن کو تیز کرتے ہیں۔ روٹی جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جس بندے کی سانس پھول جاتی ہے وہ آڑو کھایا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ بدن میں الرجی بڑھ جائے فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیموں کو چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ نیم گرم پانی میں شہد استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھرنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا کر بکری کا دودھ پی لو، پتلے ہو جاؤ گے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو جائیں گے۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی تازگی ملتی ہے اور چہرے پر تر و تازگی رہتی ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور ارکی گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں۔ روزانہ ہاتھوں پہ لگائیں، ہاتھوں کی جلد نرم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلاپن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو یا کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کی کھا لو۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو۔ آپ کا چہرہ 19 سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا۔ جھریاں ختم ہو جائیں گی، بڑھاپا دور چلا جائے گا۔ رات کو نیم گرم پانی پینے سے جلدی نیند آتی ہے۔ عورتیں اگر اپنا وزن کم اور جلد کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رکھنا چاہتی ہیں تو روزانہ آڑو کھائیں۔ آڑو کھانے سے وزن بھی کم ہوتا ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکالنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہانے سے بدن کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلائیں، بخار دور ہو جائے گا۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، جبکہ مردانہ کمزوری کے لیے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانا مفید ہے۔
ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ناشتے میں انجیر، بادام، اخروٹ اور دودھ کا استعمال کریں۔ ایڑیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں اور پھٹی ہوئی ایڑیوں پر چقندر کو رگڑیں۔ شوگر اور معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے یوگا کریں۔ پالک اور اخروٹ کا استعمال دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں تلاش کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ اچار کھانے والے کا موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو، اسے پیٹ صاف کرنے کے لیے سونف استعمال کرنی چاہیے۔ بچے بستر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں تو ان کو روزانہ آدھا چمچ سفید تل کھلا دو۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تربوز انسان کے جسم کو قوت میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال جلد کو صحت یاب کرتا ہے۔ اپنے دل کو تندرست اور توانا رکھنا ہے تو گھی کی بجائے آئل استعمال کریں۔ انار کے چھلکے کا ایک ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے تیل کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھماتے رہیں۔ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ دہی میں کیلا شامل کر کے کھانے سے بالوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ لوکاٹ کا پھل کھانے سے جوڑ مضبوط ہوں گے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لو، ساری زندگی جھریاں نہیں آئیں گی۔ کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں۔ کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک رہتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کرو، کیونکہ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے سے جلدی بیماری آ جاتی ہے۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ سبز چائے مختلف قسم کی الرجی سے بچاتی ہیں۔ ہری پیاز قبض کو دور کرتی ہیں۔ صبح کے وقت دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ چہرے کی جھریوں کو ختم کرتی ہیں۔ بالوں کو دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جوڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے، جبکہ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے کئی بیماریاں بدن سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی طاقت بڑھاتا ہے، چہرے کے داغ دبے دور کرتا ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ چہرے سے بھی داغ دبے ختم کر دیتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بینگن کا سالن دل کو طاقت دیتا ہے اور اجوائے کھجور جگر اور معدے کے کینسر سے بچاتی ہے۔ جو خواتین کالا دوپٹہ اوڑھتی ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں جوان نظر آتی ہیں۔ اگر اپنے گردوں کو توانا رکھنا ہے، سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ پیٹ کا درد فوری ٹھیک کرنا ہے تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھا لیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شافیاب ہو جاتا ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ ٹھنڈا پانی جھریوں کا باعث بنتا ہے، جبکہ ناریل کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرنے سے درد کم ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر رات کو سوتے وقت ناف میں لگایا جائے، بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، چہرہ چمکدار ہوتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، نظر کی کمزوری دور ہوگی، جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ بخار کو دور کرنا چاہتے ہو تو میتھی کا پانی استعمال کرو، کیونکہ میتھی کا پانی بخار دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے نہار منہ لہسن کا استعمال کریں، جبکہ جگر کے مریضوں کے لیے کالے چنے فائدہ مند ہیں۔ بطخ کے انڈے کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے گنا بہتر ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا مفید ہے۔
اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو، آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ بدہضمی اور معدے کی بیماری سے بچنا ہے تو کھانا چبا کر کھائیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت اگر ناشتے میں سیب کھائیں تو دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ شملہ کیلوریز کو جلاتی ہیں، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہیں۔ اینک سے نجات چاہتے ہو تو بھنے ہوئے چنے، آدھا کلو مغز، بادام اور 1 پاؤ چاروں مغز، آدھا پاؤ سونف، آدھا پاؤ مصری، آدھا پاؤ تمام اشیاء کو سفونف بنا لیں۔ 1 چمچ ناشتے سے پہلے اور 1 چمچ سونے سے قبل ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے استعمال سے اینک اتر جائے گی، نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال کریں۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے۔ تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ جب پسینہ زیادہ آئے تو ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر بھی ہو جائے گا۔ اگر چہرے کو نرم و ملائم اور خوبصورت اور چمکدار بنانا چاہتے ہو تو دن کا آغاز بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھائیں۔ اس سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ، خون دینا صدقہ جاریہ ہے، حصہ ڈالتا ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا۔ روزانہ استغفار کی تسبیح کریں، گناہوں میں کمی آئے گی، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھائیں اور کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو عورتیں پتلی ہیں، موٹی ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں، پھل وغیرہ زیادہ کھائیں، سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، پیٹ لٹکنا بند ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ لہسن کو 1 کپ لیموں کے کیوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ 1 کچا پیاز کھا لیا جائے، اس سے خون پتلا رہتا ہے، خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ چاول زیادہ کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ کم کھانا، کم بولنا اور مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی ہوتی ہے۔ پرانی عورتیں فریش رہنے کے لیے عموماً رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھاتی تھیں، اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔